شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک سکول ای لرننگ جماعت چشم میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا مضمون ہے اردو بی۔ عنوان ہے مضامین۔ مضمون نمبر 1 ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ مضمون نمبر 2 ہے علم بڑی دولت ہے۔ جی تو بچوں، سب سے پہلے ہم اپنی اردو بی کی کاپی میں پہلے پیج پر میعاد اول لکھیں گے۔ وہ بھی آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اردو میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس بلو مارکر، بلو پین، پینسل، رولر ہونا چاہیے۔ جی تو بچوں، اب چلتے ہیں، اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اردو بی کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے پیج پہ ہم نے لکھا ہے میعاد اول، اس کے پچھلے پیج پہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ نیکسٹ پیج پہ سب سے پہلے آپ نے پینسل سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ یعنی تاریخ، یہ سب آپ نے بلو پین سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن سے مارکر سے، بلو مارکر سے آپ نے لکھنا ہے خط لکھنے کا طریقہ۔ اردو بی میں کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو خط اور درخواست لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ خط لکھنے کا طریقہ، اس کے بالکل نیچے والی لائن سے جہاں آپ کی یہ ریڈ مارجن لائن ڈرا ہے، اس کے ساتھ گیپ نہیں دینا۔ اس کمرہ امتحان، یہ کمرہ امتحان سے لکھ رہا ہے۔ الف بے جیم اور پھر مورخہ یعنی تاریخ۔ اب ان تینوں لائن میں آپ نے لائن نہیں چھوڑنی اور نہ ہی یہاں پر گیپ دینا ہے، اور اس کے نیچے آپ نے پینسل سے ایک ایک لائن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد مورخہ کے بالکل نیکسٹ لائن سے پیاری دوست، فجائیہ کا سائن، سلامت تا قیامت۔ اس کی نیکسٹ ہی لائن سے السلام علیکم اور پھر فجائیہ کا سائن۔ جہاں آپ کا فجائیہ کا سائن لگا ہوا ہے وہاں نیکسٹ لائن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے بعد سلام۔ اب بعد سلام کے بعد جب ہمارا پورا خط یہاں کمپلیٹ ہوگا تو اس کے نیکسٹ لائن سے ہم یہاں پر گیپ دے کے سینٹر میں لکھیں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔ نیکسٹ لائن سے آپ کی مخلص دوست دال ڈال زال۔ اب دیکھیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، جہاں پر ہو ختم ہوا ہے اس کے بالکل نیچے سے ہم نے والسلام لکھا ہے۔ والسلام کے واو کے بالکل نیچے سے آپ کی مخلص دوست لکھا ہے، اور آپ کی کے بالکل نیچے سے دال ڈال زال لکھا ہے۔ یہ ہے آپ کا خط کا پیٹرن۔ اس کے ختم ہوتے ہی آپ نے اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ تو بچوں، اب چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف۔ پچھلے پیج پہ جہاں آپ نے خط لکھنے کا طریقہ لکھا ہے اس کے بیک سائڈ پہ کچھ بھی نہیں لکھنا۔ نیکسٹ پیج پہ اسی طرح آپ نے پینسل سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ نمبر شمار، گھر کا کام، مورخہ۔ نیکسٹ لائن سے بلو مارکر سے خط لکھنے کا طریقہ۔ اب جہاں آپ کی ریڈ کلر کی مارجن لائن ڈرا ہے، اس کے بالکل ساتھ سے نیچے والی لائن، کوئی لائن نہیں چھوڑنی پیٹرن میں، باخدمت جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، فارورڈ پبلک سکول۔ اب جہاں فارورڈ لکھا ہوا ہے اس کے بالکل نیچے والی لائن سے میں نے یہ جو ایرو لگایا ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ نے حیات آباد پشاور لکھنا ہے۔ اب اس کے نیکسٹ لائن سے جہاں اوپر جناب لکھا ہے بالکل اس کے نیچے والی لائن سے جناب عالیہ اور فجائیہ کا سائن۔ اب اس کے بالکل نیچے والی لائن سے جناب عالیہ کے نیچے سے بالکل مؤدبانہ گزارش ہے کہ، اس کے بعد جہاں ہم درخواست ختم کریں گے اس کے نیکسٹ لائن سے آپ نے گیپ دے کر بالکل سینٹر میں العارض لکھنا ہے، اور العارض کے ہی نیچے والی لائن سے آپ کی تابع فرمان شاگردہ۔ اب جہاں آپ لکھا ہے آپ کے بالکل نیچے والی لائن سے الف بے جیم، الف بے جیم کے بالکل نیچے والی لائن سے جماعت ششم، اور جماعت والی لائن میں ہی آپ نے رائٹ سائڈ پہ ریڈ لائن کے ساتھ مورخہ یعنی تاریخ لکھنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو درخواست لکھنے کے پیٹرن کی بھی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس کے ختم ہوتے ہی آپ نے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ تو بچوں، اب چلتے ہیں اس
اردو بی کے فہرست مضامین کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے بلو مارکر سے فہرست مضامین لکھنا ہے۔ پہلے 1 مضامین ہے آپ کے صفائی نصف ایمان ہے، دوسرا ہے علم بڑی دولت ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ بلو مارکر سے نمبر لگانا ہے 2 کہانیاں۔ پہلی کہانی ہے ہمت مرداں مدد خدا، دوسری کہانی ہے احسان کا بدلہ احسان، تیسرا ہے آپ کا خط آپ کا ایک ہی ہے، دوست کے نام مبارکباد کا خط، چوتھا ہے آپ کا درخواست بھی آپ کی ایک ہی ہے، درخواست برائے فیس معافی، یہ آپ کے ماہانہ ٹیسٹ میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے 5 گرامر میں پہلے ہے آپ کا واحد جمع آپ کی ٹوٹل ہے 10، یہ بھی آپ کے ماہانہ ٹیسٹ میں شامل ہیں۔ جی تو بچوں اب چلتے ہیں، نمبر 2 ہے مذکر مؤنث، یہ ہیں آپ کے 10 ماہانہ ٹیسٹ میں آئیں گے۔ نمبر 3 الفاظ متضاد، یہ بھی آپ کے 10 ہیں، یہ بھی ماہانہ ٹیسٹ میں ہوں گے۔ نمبر 4 الفاظ مترادف، یہ بھی 10 ہیں، یہ بھی آپ کے ماہانہ ٹیسٹ میں ہوں گے۔ اب ہے کوشچن نمبر 6 ضرب الامثال یا کہاوت۔ پہلے ہم کریں گے ضرب المثل کی تعریف، اس کے بعد سیکنڈ ہوگا ضرب الامثال، یہ آپ کے ہوں گے 10۔ اس کے بعد ہے نمبر 7 محاورات۔ سب سے پہلے ہم کریں گے محاورہ کی تعریف، پھر کریں گے محاورات، معنی، جملے، جو کہ ہوں گے آپ کے ٹوٹل 10۔ اس کے بعد ہمارا آخری کوشچن ہے نمبر 8 ختمہ، سوالیہ اور فجائیہ کی تعریف لکھیں اور جملوں کے آخر میں درست نشان لگائیں، یعنی پہلے ہم ان تینوں کی تعریف کریں گے اور پھر جملے لکھ کے اس کے مطابق ان کی جو نشانات ہیں وہ لگائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب اس کے ختم ہوتے ہی آپ نے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں مضمون کی طرف، مگر مضمون کو لکھنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ مضمون کی تعریف کیا ہے۔ تحریر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو کسی موضوع، خیالات یا معلومات کے اظہار کے ساتھ ساتھ ایک لکھاری کہتے ہیں رائٹر کو، کی رائے بھی بیان کرے، مضمون کہلاتا ہے۔ اب پیارے بچوں مضمون کے موضوعات 2 قسم کے ہوتے ہیں، حقیقی یعنی ریئل، ماورائی یعنی سپر نیچرل۔ حقیقی جو ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں مضمون لکھیں۔ مثلاً کرسی، آپ کرسی کو دیکھ سکتے ہو، کرسی کی 4 ٹانگیں ہیں، کرسی لکڑی کی بنی ہوئی ہے، کرسی پر کوئی ڈیزائن ہے یا کرسی کا کلر یہ ہے، یہ تو ہو گیا حقیقی۔ اب چلتے ہیں ماورائی کی طرف۔ ماورائی میں ایسی چیز جو آپ کے سامنے نہ ہو یا آپ کی دنیا میں نہ پائی جائے، آپ صرف خیالات کی بنا پر اس پر مضمون لکھیں، جیسے جنوں، پریوں یا خلائی مخلوق کے بارے میں۔ اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ ماورائی کہلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مضمون کی تعریف سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنے مضمون 1 کی طرف۔ جی تو بچوں اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اردو بی کا سب سے پہلا مضمون، جو کہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ پینسل سے مارجن لائن ڈرا کرو گے، اس کے بعد نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ یعنی ڈیٹ لکھو گے۔ اس کے بعد بلو مارکر سے آپ لکھو گے مضمون نمبر 1، سینٹر میں لکھو گے صفائی نصف ایمان ہے۔ اب جہاں آپ کی ریڈ مارجن لائن لگی ہوگی وہاں پر آپ نے بلو مارکر سے بالکل سینٹر میں پہلے یہ شعر لکھنا ہے، صفائی ہے دنیا میں سب کو عزیز، صفائی سے بڑھ کر نہیں کوئی چیز۔ اس شعر کے درمیان آپ نے لائن نہیں چھوڑنی، لائن چھوڑ کے کام نہیں کرنا۔ شعر لکھنے کے بعد آپ نے لائن چھوڑنی ہے اور بلو ہی مارکر سے ریڈ لائن کے باہر کی طرف ایک ڈاٹ یا سٹار لگا دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیراگراف سٹارٹ ہو گیا ہے، آپ کا مضمون سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا گیپ دے کر، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں
جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترجمہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف مطلب آدھا، یعنی صفائی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے آدھا ایمان ہی ہماری صفائی ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف کریں گے۔ اسی طرح آپ نے جیسے اوپر بتایا تھا، ایک سٹار یا چھوٹا سا سرکل لگا کے ریڈ لائن کے باہر کی طرف تھوڑا سا گیپ دے کے نیکسٹ پیراگراف شروع کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی اور صفائی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ نماز جس کا وضو مسواک کے ساتھ کیا جائے ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جس کا وضو بغیر مسواک کے کیا گیا ہو۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیراگراف کی طرف۔ اسی طرح آپ نے ریڈ مارجن لائن کے باہر ایک سٹار یا سرکل بنانا ہے، تھوڑا سا گیپ دے کے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ بیماریوں سے پاک تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اپنے بدن، لباس، گھر، گلی اور بازاروں کو صاف رکھیں۔ تہذیب یافتہ قوم وہ ہے جس کے افراد ایثار کا پیکر ہوں۔ صاف ماحول اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قوم مہذب ہو۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ یہ بھی آپ نے ریڈ لائن کے ساتھ جو مارجن لائن ہے آپ کی ریڈ، اس کے باہر ایک سٹار یا سرکل لگانا ہے، تھوڑا سا گیپ دے کے۔ پیراگراف 4 ہے ہمارا۔ ایک ایسی قوم جو گھروں کا گند گلیوں میں پھینک دے، کیلوں کے چھلکے بازاروں میں پھینک دے اور ذرا سی تکلیف سے بچنے کے لیے دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال دیں، ایسی قوم مہذب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ صفائی اپنائیں اور دنیا و آخرت میں فلاح پائیں۔ فلاح کامیابی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہیں پہ ہمارا مضمون نمبر 1 صفائی نصف ایمان ہے ختم ہو گیا۔ اس کے نیچے آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نے اردو بی میں مضمون 1 کیا تھا جو کہ ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی کاپیوں میں اسے اچھے طریقے سے لکھ لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں مضمون نمبر 2 کی طرف جو کہ ہے علم بڑی دولت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی پہ پینسل سے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، پھر سب سے اوپر نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد بلو مارکر سے مضمون نمبر 2 علم بڑی دولت ہے اور اس کے بالکل نیچے والی لائن سے جہاں آپ کی ریڈ مارجن لائن ڈرا ہے، گیپ دے کر دونوں سائڈ پہ ایکول گیپ ہونا چاہیے، بالکل سینٹر سے آپ نے شعر لکھنا ہے بلو مارکر سے۔ روشن ہوا علم سے تاریک راستہ، اونچا مقام پانے کا ہے یہی واسطہ۔ اب اس کے بالکل نیچے جہاں آپ کی ریڈ لائن ہے وہاں پر آپ نے ایک سرکل یا سٹار بنانا ہے اور آپ کا فرسٹ پیراگراف سٹارٹ ہوگا تھوڑا سا گیپ دے کے۔ انسان ایک کمزور اور بے بس ہستی ہے، نہ اس میں پہاڑوں جیسی عظمت پائی جاتی ہے اور نہ سمندروں جیسا جلال، نہ آندھی کی سی تیزی اور نہ شیر جیسی ہیبت اور نہ ہاتھی جیسی طاقت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان چیزوں کے بدلے میں عقل عطا کی ہے۔ اس عقل کی بدولت انسان نے مختلف علوم سیکھے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ وہیں ریڈ لائن کے ساتھ آپ نے سرکل یا سٹار لگانا ہے بلو مارکر سے اور تھوڑا سا گیپ دے کے۔ اس علم کی بدولت انسان نے قدرت کے رازوں پر سے پردے اٹھا لیے ہیں۔
اور وسیع و عریض سمندروں کو عبور کیا ہے، دریاؤں پر پل بنائے ہیں اور ان پر سے گاڑیاں گزاری جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ اسی طرح آپ نے ایک سرکل یا سٹار بنانا ہے بلو مارکر سے، تھوڑا سا گیپ دے کے۔ علم کی بدولت ایک کمزور اور بے بس انسان جو بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے سہم جاتا تھا، وہی بجلی آج انسان کے گھر کی ایک معمولی کنیز بن گئی ہے اور اس کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہے اور اس کے گھر کو روشن رکھتی ہے۔ اب چلتے ہیں لاسٹ پیراگراف کی طرف۔ ریڈ لائن مارجن لائن کے ساتھ ہی آپ نے ایک سٹار یا سرکل بنانا ہے، تھوڑا سا گیپ دے کے۔ یہ علم کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے کہ انسان نے زمین کے نیچے دبے ہوئے قدرتی خزانوں کو حسب ضرورت استعمال کیا۔ علم ہی کی بدولت انسان عالم بن جاتا ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ عالموں کی خدمت کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ دولت ڈھلتی چھاؤں ہے، لیکن علم وہ لازوال خزانہ ہے جو ہمیشہ رہتا ہے۔ پیارے بچوں، یہیں پہ ہمارا مضمون 2B ختم ہو گیا۔ آپ نے اس کو اپنی اردو بی کی کاپیوں میں نیٹ لکھنا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی اس کے نیچے پینسل سے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔